میں سیم صاحب میں ابھی بھی بتا رہا تھا، یہ سی ایم صاحب پانچویں دفعہ میرے گھر تشریف لائے ہیں. جب بھی آتے ہیں یہاں تشریف لاتے ہیں، میں ان کو ذاتی طور پر مشکور ہوں کہ میرے ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، دوستی ہے، یا یہ کم از کم 14-15 سال پہلے سے جاری ہے. تو میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اور سی ایم صاحب ابھی سامنے موجود نہیں ہیں، تو آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ وہ یہ میں نے دیکھا ہے ایک واحد سی ایم ہمارے پاس آئے ہیں. وہ آپ نے پہلے تو یہ وعدہ کرتا نہیں ہے، جو وعدہ کیا اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد باہر صورت کروانا ہے. یہ جس طرح پیچھے پڑتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے ان سے کام کروانے میں، میں نے ایک واحد شخصیت دیکھا ہے. وہ بڑے اپنے فلی کمٹمنٹ کو وہ پورا کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں ہے. تو پچھلے دفعہ جب میں گیا تھا ان کے آفس، وہاں میں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں انتظامی طور پہ ہمیں ایک اور سب ڈویژن، پورے سب ڈویژن کی اور ایک اور تحصیل کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم شگر والے جو ہیں آرام سے ہر سہولیت کو اپنے دروازے پہ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں آج ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ دونوں چیزیں آپ سب کے سامنے اعلان فرمایا کہ جو سب ڈویژن ہے اس کو ہم نے، چونکہ اس کا ہیڈ کوارٹر غوروچو میں بنانا ہے، تو غوروچو سب ڈویژن کے نام سے اور تحصیل برالدو کے نام سے یہ ایک تحصیل. تو اس طرح ہمارے اب شگر میں ان کا اعلان فرمایا. اور یہ ابھی جا کے ایمان شاہ صاحب بھی، فراز صاحب بھی میرے ساتھ دیں گے. ہم اس کا نوٹیفیکیشن بھی بہت جلد جاری کروائیں گے. جب یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو ہم سب مل کے ان کو دوبارہ دعوت دیں گے. یہاں اس کی اوپننگ سرمنی ہوگی اور شان طریقے سے سی ایم صاحب کو ہم ویلکم کریں گے. اور اسی موقع پہ وہیں لے جا کے دکھائیں گے بھی سائٹ پہ بھی. اور سی ایم صاحب بڑی اچھی بات یہ کی کہ ان کے جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو عمارتیں ہیں، ابھی وہ کاچا عبداللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کرایہ اپنے جیب سے دیتے ہیں. تو سی ایم صاحب نے ان کو احکامات جاری کر دیے ڈی سی صاحب کو کہ وہ کرایہ جو ہے وہ سرکار کے پیسے دے دو، عوام کیوں بھریں. اسی طرح ہمارے بادشاہ تحصیل کی اور برالدو تحصیل کی ساتھ ساتھ اے ڈی پی میں ان کی عمارتوں کو بھی ڈالنے کے لیے سی ایم صاحب نے ہدایت فرمائی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. تو یہ خوشخبری ہے ہمارے عوام کے لیے کہ ہمارے شہر جو پہلے 2 تحصیلوں پہ تھا، اب بادشاہ اور برالدو تحصیل ملا کر اب یہ 4 تحصیلوں پر مشتمل ایک ڈسٹرکٹ بن چکا ہے. اور اس میں ایک اضافی سب ڈویژن کی اضافہ ہو چکا ہے، جس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ہر حلقے میں یہ اس کے جو مسائل ہیں لوگوں کے، وہ اپنے گھر کے دروازے پہ حل ہوتا رہے گا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ شاید کوئی اور ہوتا تو شاید اس مرحلے تک نہ آتا. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سی ایم صاحب کو اور ان کے رفقائے کار کو کہ انہوں نے فوری آن دی اسپاٹ اس کا اعلان فرمایا. اور مجھے 100% یقین ہے، امید ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد بھی 100% کروا کے اسی مہینے 2 مہینے میں آپ کو دکھائیں گے. اور اس کے علاوہ میں نے ان سے ہمارے سیتھانگ کا جو آباد کاری ہے اس پہ میری بات ہوئی. تو اس کا ایک واحد حال ہم نے یہ سوچا، سی ایم صاحب کا بھی ابھی یہاں فرمان یہی تھا کہ ای ٹی آئی کی طرف کے ذریعے ہم ایک سکیم لائیں گے. پہلے بھی سکیم لا چکے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. اب ہم ایسی سکیم لائیں گے، پھر وہ ای ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے، تو گورنمنٹ کو اس میں شامل کر کے یہ عوام میں تقسیم کا جو مرحلہ ہے وہ ہمارے اسمبلی میں پچھلے گلگت میں بھی سی ایم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو لینڈ ریفارمز ہیں وہ اب پیش کیا جائے گا، وہ پاس ہوگا. تو پہلے تو خیر ایک زمانہ وہ تھا جب 80 اور 20 کا ریشو بنایا تھا کہ 80 عوام کا 20 اس کا، لیکن ابھی جو ہم پیش کر رہے ہیں اس میں 100% عوام کا ہوگا، لیکن جو ضرورت زمین گورنمنٹ کو ہوگی وہ اب اس کو الگ کر لیں گے. تو میں اس لحاظ سے شکر گزار ہوں سی ایم صاحب کا، ہمارے انتظامیہ کا. انہوں نے بڑے تعاون کیا اس میں. تو بہت جلد ہم اس ای ٹی آئی کے ذریعے اس آباد کاری کا جو مہم ہے اس کو بھی جاری رکھیں گے. ابھی آپ نے دیکھا غوروچو، ہم اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں غوروچو میں ای ٹی آئی کا وہ پروجیکٹ آ گیا. اب وہ جب آباد کاری چینلز بن جائیں گے تو اس کا تقسیم کار کس طرح ہوگا وہ طے ہو جائے گا، عوام کو اس میں حصہ مل جائے گا. اسی طرح انشاءاللہ یہ سیتھانگ تو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے نا جی، اسی سیتھانگ کے برابر پیچھے پہاڑوں کے پیچھے 5 ہمارے میدان اسی کے برابر ہیں.
ان کی بھی جی انشاءاللہ آبادکاری ہو جائے. ایک چھوٹا سا بند ہم نے پروپوز کیا ہوا ہے وہ نربچوں کی طرف سے, 2 پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی ایک بند بنا ہوا ہے جی. اس پہ صرف آگے سائڈ سے 2 پہاڑوں کو ملانا ہے. وہ ملائیں گے تو وہ جو چھوٹے سے جھیل بن جائے گی, وہ نہ صرف ایک سیر و تفریح کے لیے ایک اچھا اسپاٹ بن جائے گا مستقبل میں, بلکہ ان 5 میدانوں کو آباد کرنے کے لیے چینل وہیں سے نکلے گا. تو انشاءاللہ شگر کا جو مستقبل ہے وہ بہت اچھا ہے. اور خاص کر یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ٹورزم کے حوالے سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں بیرون دنیا. اب جغرافیائی طور پر ہم ایک ایسے خطے میں ہیں کہ ہمارے جو گزرگاہیں ہیں, ایک طرف ہم یہ PC2 بنانے کے چکر میں جاری ہے کہ برالدو ویلی کو ہم ملائیں یارکن سے, اور یہ ہنزا نگر سے ہم باش ویلی کو ملائیں. تو یہ آپ ابھی تھلے وہ حال ہی میں اس کا کنسپٹ پیپر تیار ہو چکا ہے کہ شگر کو تھلے سے ملانے والا. اس طرح آپ چاروں طرف سے دوسرے علاقوں سے شہروں سے جڑ جائیں گے تو شگر کا مستقبل ہے جی یہ ایک کاروباری اور ٹورزم کا ہب بن جائے گا. تو انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ بہت جلد ہمیں دیکھنے کو ملے گا. یہ ساری چیزیں ہم اس کو لائن میں ڈال رہے ہیں. اور آپ جو ہمارے صحافی برادری ہے, آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں. آپ لوگوں نے ہمیشہ کوریج دینے کے لیے ہمارے شہر کے مسائل کو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ماشاءاللہ خراج تحسین بھی آپ کو پیش کرتے ہیں, چونکہ آپ خود بھی شگری ہیں تو یہ تھوڑا سا درد آپ خود بھی دل میں رکھتے ہیں. تو ہمیشہ اس کی مفاد میں اور اس کی ترقی کے لیے آپ کی جدوجہد شامل حال ہونی چاہیے. ہم بھی اسی میں آپ کے ساتھ ساتھی ہوں گے. بہت شکریہ ایمان شاہ صاحب کا بھی, فیض اللہ فراق کا بھی, کہ وہ تشریف رکھتے ہیں. یہ آئے, یہ بھی میرے اچھے دوستوں میں سے ہیں. تو آپ کے ساتھ ان کا ایک ابھی CM صاحب نے ایمان شاہ صاحب کے کہنے پہ, فیض اللہ فراق کے کہنے پہ آپ کا جو گرانٹ اس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے زمین کے لیے وہ دونوں ہمارے ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے حکم احکامات دے دیے ہیں. تو وہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. بہت چھوٹا سا سوال جی جی بہت بڑی اچیومنٹ ہے سر. یقیناً آج جو سب ڈویژن اور تحصیل قیام ہوا, اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی جلد نوٹیفیکیشن بھی ہوگی انشاءاللہ. اور یہاں بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے, اور ابھی ماشاءاللہ سے آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی بن گئے. تو سڑکوں کے حوالے سے رائے صاحب بہت بڑا ایشو ہے آپ کے خود نوٹس. جی 50 کلومیٹر جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں میٹل نہیں ہے. تو سڑکوں کے حوالے سے بھی ابھی آپ CM صاحب کے ساتھ آپ نے کوئی ڈیمانڈ کیا ہے یا حکومت میں آپ ابھی ماشاءاللہ سے باقاعدہ شامل ہوئے ہیں, تو میٹلنگ کے حوالے سے سڑکیں مزید میٹل کرنے کی؟ اس میں شکریہ آپ نے یہ یاد دلایا. میں اس پہ CM صاحب سے راستے میں بات کرتا ہوا آ رہا تھا, اور ہمارا ابھی جو کنسپٹ پیپر تیار ہو رہا ہے BW والے ایکسن صاحب اس کو بنا رہے ہیں. تو اس میں 3 روٹ اس میں شامل ہیں, جس پہ اہم میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ایک تو اس کی ریکارپیٹنگ ہوگی نیلی سے لے کے آگے گلابپور تک, اور ہمارے لمسا سے لے کے سلدی تک یہ ریکارپیٹنگ میں شامل ہے. اس سے آگے فردر ایکسٹینشن جو ہے وہ سلدی سے لے کے حیدرآباد تک, اور اس طرف یہ گلابپور سے لے کے تیسر تک. یہ 2 جو ہیں ہمارے نئے پروجیکٹ جو ہیں اس کا PC1 بن چکا ہے, وہ سامنے آ جائے گا, فورم پہ آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روڈ کا میں نے ان سے گزارش کی ہے جس پہ کنسپٹ پیپر تیار ہو رہا ہے کہ بادشاہ ویلی کو برالدو ویلی سے ملایا جائے. وہ اتنا زیادہ لاگت والی چیز نہیں ہے, صرف وہ 10 کے برج سے اس کو نکالنا ہے, تیستون سے گزار کے اس کو آگے بادشاہ کی طرف جوڑنا ہے. اس طرح ہمارے شگر میں کوئی ایسا گاؤں نہیں رہے گا جو روڈ سے لنک نہ ہو سکے. تو حال ہی میں ہمارا وہ جو ڈوگرو کے برج بن گیا, ابھی میرے اپنے ADP کی اسکیم تھے روڈ کے سلسلے میں, ارندو تک کا روڈ بن گیا, وہاں 3 برج بن رہے ہیں, اور انڈر کنسٹرکشن ہے, وہ اگلے 3-4 مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طرح یہ ایریا تو کور ہو چکا تھا. برالدو کا جو ہمارا مین ایشو ہے, چونکہ ٹورزم برالدو سے بھی وابستہ ہے, تو اس میں ایک ہی پورشن ہے جس پہ ہم نے دوبارہ اس کو ADP میں ڈالنے کے لیے ان سے بات کی ہوئی ہے کہ وہ کیو ہے جسے کہتے ہیں سلائڈنگ ایریا, اس کو چوڑا کیے بغیر اس کا کوئی چارہ اور نہیں ہے, یہ کہیں سے بائی پاس ہو نہیں سکتا. تو اسی کو ہم نے سوچا ہے جی 40 فٹ کا ایک ٹکڑا, وہ زیادہ سے زیادہ 300 فٹ سے زیادہ کا نہیں ہے,
وہ بن جائے تو ہمیشہ یہ ٹورسٹ کے لیے کھلا رہے گا، اور آرمی پرپز میں بھی یہ روڈ بہت اہم اس کا کردار ہے. تو انشاءاللہ یہ مستقبل میں یہ 3 روڈ اس میں، یعنی یہ کسی علاقے میں ایسی چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے یا اعلان ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں ہوتا. وہ جو سوچنے والا ہے وہ سوچ سمجھ کے اعلان کرتا ہے، سوچ سمجھ کے ڈیمانڈ کرتا ہے، جو ہمارے علاقے کے مسائل میں کمی لانے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں. تو ہماری جو 2 تحصیل کی طرف آپ کا اشارہ ہے، پہلے گلاب پور والا اعلان ہوا، عمل درآمد نہیں ہو گیا تھا ہمارے گورنمنٹ میں، اس میں باقاعدہ ہمارا تحصیلدار چلا گیا. تیسر جو میں نے وہ اعلان کروایا تھا کیا تھا، اس پہ ہمارا تحصیلدار چلا گیا. تیسر میں تو خیر وہ ہمارے وہ جو LGRD کا کیا ہوتا ہے جی، وہ اس کوارٹر کو خالی کر کے لوکل کونسل آفس، اس میں ہم نے اس کو سٹارٹ کروایا ہے. گلاب پور والا ابھی CM صاحب نے ہدایت جاری کیے ہیں کہ وہ ایک پرائیویٹ کسی کے گھر میں رینٹ پہ تھا، رینٹ عوام دے رہے تھے. CM صاحب بڑی سختی سے اس کو نوٹس لیا، کہا یار گورنمنٹ اس کو پے کرے گا، آپ عوام سے کیوں لیتے ہو. تو بہت جلد یہ بھی یعنی اس کا PC4 PC1 فلوٹ کرنے کے لیے CM صاحب نے وہیں تحصیل ہاؤس دونوں کا وہ ابھی PC1 بن کے، اب وہ زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے میں یہ کاغذی کارروائی ہو جائے گی. ٹینڈرز ہوں گے تو یہ زیادہ سال میں یہ دونوں سامنے آ جائے گا.